وینزویلا کے صدر مادورو نے امریکی عدالت میں الزامات تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں، مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ مادورو کی اور ان کی اہلیہ کو بازریہ ہیلی کاپٹر لایا گیا جس سے انہیں ایک بستر بند گاڑی میں عدالت منتقل کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مادورو کو قیدیوں کا یونیفارم پہنائے اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالتی کارروائی کو ہسپانوی زبان میں سمجھنے کے لیے انہوں نے ہیڈ فون بھی پہن رکھے تھے۔ وفاقی عدالت کے جج نے مادورو سے اپنی شناخت بتانے کو کہا تو انہوں نے بتایا کہ وہ وینزویلا کے صدر ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے وینزویلا کے صدر مادورو کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوئس حکام کا کہنا ہے کہ 4 سال تک اثاثے منجمد رہیں گے جب تک کوئی نیا حکم نہ آ جائے۔ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تاکہ اثاثے ملک سے باہر نہ جائیں۔ اثاثے غیر قانونی ثابت ہوئے تو انہیں وینزویلا کے عوام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سوئس حکام نے مزید کہا کہ سوئٹزرلینڈ نے 2018 سے وینزویلا پر سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ واضح رہے کہ وینزویلا کے صدر مادورو کو امریکی اسپیشل فورسز نے ایک کارروائی میں ان کے ملک سے پکڑ کر امریکہ منتقل کیا تھا۔ چین میں الٹرا فاسٹ چارجنگ الیکٹرک گاڑیوں کی توسیع کو تیز کر دیا گیا ہے۔ چین میں الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پورے ملک میں بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے الٹرا فاسٹ جدید چارجنگ اسٹیشنز لگانے کی دوڑ میں شامل ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین میں الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے کے ساتھ پورے ملک کے شہر بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے الٹرا فاسٹ اور جدید چارجنگ اسٹیشنز لگانے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ جنوبی چین کے ٹیک ہب شینزن میں 61 سٹالز پر مشتمل ایک الٹرا فاسٹ چارجنگ ہب کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے، جو وہیکل ٹو گرڈ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں گرڈ سے بجلی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اضافی بجلی کو گرڈ میں بھی واپس فیڈ کر سکتی ہیں، جس سے ڈرائیورز پیک اوقات میں اضافی بجلی فروخت کر کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ تیزی سے چارج کرتا ہے اور اسی طرح تیزی سے ڈسچارج بھی کرتا ہے۔ ایک چارجنگ گن کی چارج اور ڈسچارج کی زیادہ سے زیادہ طاقت 600 کلو واٹ تک پہنچ سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ 10 منٹ میں 100 کلو واٹ گھنٹے تک چارج یا ڈسچارج کر سکتا ہے۔ 3 سالہ ایکشن پلان کے مطابق چین کا ہدف 2027 کے آخر تک اتنی پبلک چارجنگ صلاحیت تعمیر کرنا ہے جو 80 ملین سے زیادہ الیکٹرک گاڑیوں کو سپورٹ کر سکے۔ چین نے حالیہ برسوں میں اپنی ماحول دوست ترقی کو نمایاں اہمیت دی ہے، جس میں کم کاربن اور ماحول دوست عوامی شہری طرز زندگی کو بھی نمایاں مقبولیت حاصل ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔